کے سونا ہے، ماں تیری گودی میں سر رکھ کے سونا ہے۔ کہہ رہی ہے قوم ساری واہ صحابہ واہ واہ، ایک نعرہ سب پہ بھاری واہ صحابہ واہ واہ، ایک نعرہ سب پہ بھاری واہ صحابہ واہ واہ۔ میرے آقا کی جماعت شان میں ہے بے مثال۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ الی آخرہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے پاس کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا ہوں، اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اب اللہ سے ڈریے۔ نبی اللہ سے نہیں ڈرتا کیا ہے؟ ارے بھائی، نبی دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے بادشاہ لوگوں کے وزیر ہوتے ہیں، نہیں بادشاہ دربار میں بیٹھا ہے، چمچے سب کھڑا ہے بادشاہ کے پاس، ویسے نبی رہتا ہے۔ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہم اللہ کے دربار میں ہیں، نبی کو 24 گھنٹہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے پاس ہیں۔ اصل میں یہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کو حکم دے رہے ہیں اللہ سے ڈرو، تو عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے جگہوں پر ایسی آیات جہاں بھی رہتے ہیں، نبی کے کاندھے میں بندوق رکھ کے عام امتیوں کی طرف چلایا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف دلوں میں رکھنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی اتباع مت کیجیے۔ تو کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی اتباع کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اصل بتانا یہ ہے کہ نبی کے کاندھے میں گن رکھ کے اللہ بندوں کی طرف چلا رہا ہے، عام مسلمانوں کی طرف۔ نبی کافروں کی اتباع کرے گا تو پھر نبی کیا رہ جائے گا؟ نبی تو ذرہ برابر بھی اپنی امتی کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کر رہے ہیں، تو خود نبی ویسے کام کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اصل بتانا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے میں گن رکھ کے اللہ بندوں کی طرف چلا رہا ہے کہ کبھی بھی کافروں کی اتباع مت کرنا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین
اے نبی آپ اللہ سے ڈریے اور کافر اور منافق ایسے لوگوں کی اطاعت مت کیجیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ اس کی اتباع کیجیے جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ وحی جو ہے نا، یہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کا مطلب ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن شریف، اور وحی غیر مطلوب کا مطلب وہ ہے کہ وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، حدیث شریف۔ حدیث شریف کی کوئی تلاوت کرتا ہے، حدیث شریف کی تلاوت نہیں کی جاتی، پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اللہ فرمانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اس کی اتباع کیجیے۔ یہ عام بندوں کو حکم ہے کہ کافروں کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ مسلمان اپنے خود غلط سلط عمل کر کے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے ہیں۔ یہ ایمان والا ہے، اللہ والا ہے، کلمے والا ہے، نماز والا ہے، روزہ والا ہے، حج والا ہے، زکوٰۃ والا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کورٹ کچہری میں جا کے کیس کرتا ہے۔ ایمان والا ہے، جا رہا ہے کہاں فیصلہ کروانے؟ کس کے پاس جا رہے ہیں فیصلہ کروانے؟ اپنے لڑائی جھگڑا کا کافر، مشرک، بدعتی، عیسائی، یہودی، اس کے پاس جا کے کیس کر رہا ہے، ہمارا فیصلہ کر دو۔ تمہارے ایمان کو زنگ لگ گیا ہے، کیڑا لگ گیا ہے۔ ارے قرآن پر ایمان رکھتا ہے، فیصلہ کروانے وہاں کیسے چلا گیا؟ تو غلط سلط عمل ہم کرتے ہیں، قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور جا کے کافر سے فیصلہ کروا رہا ہے کہ ہمارا اس سے لڑائی ہو گیا ہے، آپ فیصلہ کر دیجیے۔ یہ قرآن کا ہی آیا ہے، کوئی مر گیا تو پڑھنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ کوئی تمہارا رشتہ دار مرنے لگے گا تو اس کو کھول کے پڑھنا، آسانی کے ساتھ جنت میں ڈال دیں گے، اسی لیے بھیجا ہے۔ ارے بھائی یہ قانون کی کتاب ہے، قانون کی ایمان والوں کے لیے، دنیا میں بسنے والوں کے لیے، ساری کائنات انسانی کے لیے، اسے فیصلہ کراؤ۔ تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، اپنے آپ کو گرایا ہے۔ جھاڑ کے پتا جو جھاڑ سے گر جاتا ہے نا درخت سے، کوئی ویلیو قیمت نہیں ہے، ویسے ہم نے خود اپنے آپ کو کیا ہے۔ ایمان والا ہو کے جا کے وہاں کیس کرتا ہے، ہم ذلیل، وہ بھی کیا سمجھتا ہوگا یار کہ مسلمان ہے، ہمارے پاس ہے فیصلہ کروانے، مسلمان کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اس کا مطلب۔ اور جج بھی کیا سمجھتا ہوگا کہ مسلمان کوئی انصاف نہیں کرتے، مسلمان سچے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، یہ اچھا انصاف کرتے ہیں، سنتا ہوں میں، یہ تو ہمارے پاس آیا فیصلہ کروانے۔ تو ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہوا ہے، قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، کوئی سمجھا دیتے اسے لڑائی کر دیتے ہیں، کیسے کر دیا۔ یہ قرآن شریف جس پر ہمارا آپ کا ایمان ہے، اس میں فیصلہ کرنے کا طریقہ ہے۔ ہم اپنے ساتھ خود انصاف نہیں کرتے، خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر رحم نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، تو سزا کس کو ملے گی بھائی؟ اللہ کے حکم کو ہم ٹھکرا دیں، انکار کر دیں، عمل نہ کریں، تو سزا کس کو ملے گی؟ ہم کو ملے گی۔ اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام مت کرو، منع کیا، اب وہ کام ہم کر رہے ہیں، تو سزا تو دے گا، چونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، ہماری جان کا مالک ہے، ہمارے جسم کا مالک ہے،
ہمارے دماغ کا مالک ہے، ہم اس کی نافرمانی کر دیے تو سزا دے گا، تو سزا ہم کو دے گا کسی دوسرے کو دے دے گا؟ وہ پاگل ہے کیا؟ دیوانہ ہے کہ غلطی تم کرو سزا اس کو دے گا؟ تو ہم لوگ خود اپنی جان پر، اپنے جسم پر رحم نہیں کرتے کہ یار بدماشی ہم کر رہے ہیں تو جہنم میں اس جسم کو مجھے ہی ڈالا جائے گا، جلایا جائے گا، تپایا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، یہ ہم خود نہیں سمجھتے۔ اپنے جسم پر، اپنے روح پر رحم ہم خود نہیں کرتے، دوسرا کوئی کیوں کرے گا؟ دوسرا آدمی کیوں کرے گا؟ تو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ آپ ہی کو اس کی سزا بھوگنا ہے، کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ اس لیے خیال رکھیں اسی چیزوں کے بارے میں۔ اللہ کے حکموں پر چلنے سے دنیا میں بھی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو بربادی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے پریشان رہے گا۔ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اللہ سے لگاؤ ہے، کہ دنیا کی کتنی آیا روپیہ، پیسہ، دھن دولت، پریشانی، مصیبت سب ان کے لیے برابر ہے، سب مزاج چونکہ ان کا بنا ہوا تھا کہ جو ہو رہا ہے میرا رب کر رہا ہے، یہ آزمائی سے پریشانی آئی ہے میرے رب کی طرف سے آیا ہے، تسلی کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ دنیا روپیہ پیسہ خوشحالی آیا تو میرے رب نے دیا ہے، اپنا میرے وجہ سے ہوا ہے، کبھی انہوں نے نہیں سوچا، کبھی خیال بھی نہیں کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا آئینہ تھا گھر میں، آئینہ چہرہ دیکھنے والا، تو اپنے مرید سے کہہ رہا ہے کہ آئینہ لے کے آؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا اپنے مرید سے کہ آئینہ لے کے آؤ، چہرہ دیکھنا ہے۔ تو وہ لے کے آ رہا تھا، کسی خیال میں چلتے چلتے ٹھوکر کھا کے گرا تو آئینہ ٹوٹ گیا۔ اب ڈر کے مارے اس کی حالت خراب کی، حضرت ڈانٹیں گے، پکاریں گے، کیسا کیوں کر دیا؟ تو ڈر کے مارے آ ہی نہیں رہا ہے جلدی، ادھر دور ہی سے کہہ رہا ہے کہ حضرت یہ آئینہ پرپار سے ہاتھ میں سے چھوٹ کے گر گیا، پھٹ گیا۔ کیا کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی ان کے پاس آیا مانگنے کھانے والا، اگر حضرت یہ چلیے حج کرنے چلیں گے، کہا چلو چلو، تو مانگنے کھانے والا تھا، مانگ کے موٹا جمع کر کے رکھا ہوا تھا ایک جگہ پر، حضرت وہ وہاں پہ موٹا کپڑے وغیرہ مانگ کے رکھا ہوں پہننے کے لیے، وہ لے کے آ رہا، ایک موٹا تجھے صبر نہیں ہوا، جا کے دیکھ 70 ملکوں میں میرا کپڑے کی دکان ہے، 70 ملکوں میں، خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کبھی، کہا 70 ملکوں میں میرے کپڑے کی تجارت چل رہی ہے، ہمارے غلام لے کے چل رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، مجھے وہ 70 ملکوں کے کپڑا، وہ تجارت، وہ بزنس یاد نہیں آیا، تجھے ایک موٹا کپڑا مانگا کھایا ہوا، منگ کھا کے جمع کیا وہ یاد آ گیا، مانگ کھا کے جمع کیا ہے وہ یاد آ گیا تجھے، میرے 70 ملکوں میں تجارت چل رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اس کو ترجیح نہیں دیتے تھے کہ یہی ہمارا سب کچھ، ہمارا ٹھکانہ، ہمارا زندگی یہی سب ہمارا یہی ہے، اس کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ تو ہم لوگوں کے دماغ میں، دل میں دنیا گھس گیا ہے، یہ نہیں رہے گا تو مر جائیں گے، مرنے تو آیا ہی ہے، وہ رہے گا تب بھی مرے گا، نہیں رہے گا تب بھی مرے گا۔ اس کو مناؤ جس کے پاس جانا ہے، اور ہر حال میں جانا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آپ کو دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، فرشتوں کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، جہنم کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے،
جنت کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، آسمان کا بھی انکار کرنے والے مل جائیں گے، اس سورج کے بھی انکار کرنے والے ملیں گے۔ ایسے ایسے دیوانے ہیں دنیا میں، مینٹل لوگ دنیا میں ایسے ایسے ہیں کہ سورج کا انکار کرنے والے بھی مل جائیں گے، زمین جس میں موجود ہے، جس میں کھڑا ہے، اس کے بھی انکار کرنے والے آپ کو ملیں گے دنیا میں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ شیطان کا ابا عزازیل جو فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، وہ منحوس انکار نہیں کر سکا تو کون انکار کر پائے گا؟ وہ بدماش، وہ سرکش، وہ شیطان انکار نہیں کر پایا موت کا، تو اور کس کی اتنا اندر ہمت اور طاقت ہے جو موت کا انکار کر دے؟ اس سے بھی کوئی زیادہ بدماش ہو گیا، موت سے وہ بھی ڈر گیا، بدماشی کیا اللہ کے سامنے، بدتمیزی کیا، گستاخی کیا، آڑے پھاٹی بکواس کیا، لیکن موت سے ڈر گیا۔ اتنا بڑا بدماش موت سے ڈر گیا، تو اس لیے آپ کے پاس ہے تو بھی ایک بینک ہو آپ کے پاس، تب بھی آپ مریں گے، اور کچھ بھی نہ ہو تب بھی مریں گے۔ مرتا کیوں ہے آدمی؟ سائنس والوں نے سوال سیٹ کیا کہ مرتا کیوں ہے، موت کیوں آتی ہے؟ خود اس کا جواب لکھے، 2000 جواب لکھا ہے۔ اس لیے مر جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے اس لیے مر جاتا ہے، ایسے ہوتا ہے اس لیے مر جاتا ہے۔ تو سمجھ ہونے تو سیدھی بات کرو بھائی کہ جو رب ہے اس کے حکم سے چلتا ہے، لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ایسی باتیں کرنے لگے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی، وہ جانتے ہیں نا سب۔ اللہ کا حکم ہے، جسم کے اندر جو روح ہے، جو ہم کو نہیں دکھتا، وہ اللہ کا امر ہے، اور یہ جو جسم ہے یہ اللہ کا خلق ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کا ہے، امر بھی اسی کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سنو، کان کھول کے سنو، اچھی طرح دل کے دماغ میں اندر بیٹھا لو، خلق بھی اسی کا ہے، امر بھی اسی کا ہے۔ خلق کے مطلب پیدا کرنا، بنانا۔ یہ جسم بنایا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں، کہاں کوئی بنایا ہے؟ تو یہ خلق ہے۔ اور جسم کے اندر روح جو ہے جو اللہ کے اشارے پہ کام کرتا ہے اندر، یہ امر ہے۔ تو فرمایا کہ خلق بھی اسی کا ہے، امر بھی اسی کا ہے۔ روح کا جسم کے ساتھ جو تعلق ہے اللہ نکال دے تو ختم ہو گیا۔ اس کا کنیکشن پلک ہوتا ہے نا، پلک بورڈ میں لگاتے ہیں ایسا، 3 وائر والا ایسا ہے، جسم میں پلک ہے، روح میں ایسے ڈال دیا ہے 3 وائر۔ یہ تینوں جسم سے جڑیں گے تو کام کرے گا، چلے گا، پھرے گا، دوڑے گا، بات کرے گا، بہت کچھ کرے گا۔ وہ 3 میں سے 1 نکل جائے، 2 نکل جائے، 3 نکل جائے، 3 وائر۔ جب آدمی سوتا ہے تو 2 نکل جاتا ہے۔ جسم کا جو وائر ہے، یہ روح والا کنیکشن جسم میں جڑا ہوا ہے، جب آدمی سوتا ہے تو 2 کنیکشن نکال دیا جاتا ہے، 2 وائر نکل جاتے ہیں، ایک ہی وائر جڑا رہتا ہے، روح والا جسم کے ساتھ ایک ہی جڑ کے رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سویا ہوا ہے، سب صرف سانس اندر آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ 1 نکل جائے تو دماغ نہیں کام کرے گا، 3 نکل جائے تو مر جائے گا۔ تینوں وائر نکل جائے روح والا جسم سے تو مر جائے گا۔ 1 نکل جائے گا تو دماغ نہیں کام کرے گا، ٹھکانے میں نہیں رہے گا ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ 2 نکل جائے گا تو سویا ہوا ہے، تینوں وائر نکال دے کنیکشن تو مر گیا ہے۔ کرنٹ جو ہے نا جسم میں جو روح والا 3 کنیکشن وائر سے ہے، تو جب مرتا ہے نہیں تو تینوں کنیکشن ختم کر دیا جاتا ہے۔
روح والا جو 3 وائرہ ہے وہ تینوں نکال دیا جاتا ہے جسم سے، مر گیا، دفن کر دیتے ہیں، اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاتا ہے، قبر میں ڈال دیتے ہیں، سمندر کے تہہ میں چلا گیا، مچھلی کھا گیا، شیر تیر پھاڑ کے کھا گیا، پیٹ میں چلا گیا، تو پھر کنیکشن جوڑا جائے گا۔ مرنے کے بعد جہاں بھی گیا، چاہے قبر میں گیا ہو، چاہے سمندر کی تہہ میں چلا گیا ہو، چاہے مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہو، شیر کے پیٹ میں چلا گیا ہو، کتوں کے پیٹ میں چلا گیا ہو، کہیں بھی چلا جائے مرنے کے بعد پھر 3 کنیکشن جوڑا جاتا ہے۔ روح والا تینوں کنیکشن جسم سے جوڑا جاتا ہے، جوڑ کے اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل، 3 سوال کیا جاتا ہے۔ کہیں بھی چلا جائے اس کو جلا دینا، جیسے بہت سارے دیکھتے ہیں آپ غیر مسلم کو جلاتے ہیں، جلانے کے بعد بھی چھٹتا نہیں ہے، پھر روح والا تینوں کنیکشن جسم سے جوڑا جاتا ہے، چاہے کہیں بھی چلا جائے، جوڑ کے 3 سوال کیا جاتا ہے۔ یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، وہ چھوڑتے تھے کسی کو، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ چھوڑیں گے نہیں۔ جل گیا تو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ چھوڑتے نہیں سر، ان کی ذمہ داری ہے۔ منکر نکیر 2 فرشتے ہیڈ ہے، باقی ان کے تلے، ان کے نیچے، ان کے ماتحت لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی نہیں مرے، اب کہیں بھی چلا جائے، قبر میں دفن کرو، شیر کھا جائے، آگ میں جلا دو، کچھ بھی کر دو، کہیں بھی بکھیر دو ہواؤں میں، وہ اپنا کام کر کے چھوڑیں گے۔ ان کو وہی ذمہ داری وہی ہے، وہی کرنا ان کی عبادت ہے، یہ ان کی عبادت ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے جس ذمہ داری، جس ڈیوٹی میں لگایا ہے، وہ کرنا ہی ان کی عبادت ہے۔ بہت سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ کھڑا رہو، ہاتھ باندھ کے یوں کھڑا رہو، بس تو ایسے ہی رہیں گے، یہی کرنا ان کی عبادت ہے۔ تو جو ذمہ داری، جو ڈیوٹی اللہ نے لگایا وہ کرنا ان کے لیے وہی عبادت ہے۔ تو کوئی مر جائے، کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے، وہ روح کا کنیکشن جسم سے جوڑتے ہیں اور سوال کرتے ہیں 3۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جلا دیں گے تو بچ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، مسلمان ہی تھا، تو موت کے وقت اسے گناہ یاد آئے، ڈرنے لگا، پریشان ہونے لگا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، میں اتنا گناہ کیا ہے، کیسے کریں، کیا کریں۔ اس کے بچے تھے، بڑے بڑے بیٹا، تو بیٹوں کو بلا کے کہا کہ بچے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مر جاؤں گا، اللہ کے پاس جاؤں گا، میں نے بہت گناہ کیا ہے، ایسا کرنا ہم مر جائیں گے نا تو ہم کو جلا دینا ہے، جلا دینا آگ میں، اور راکھ بننے کے بعد کچھ راکھ اٹھا کے جا کے سمندر میں ڈال دینا، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ اپنے گھر کے پاس رکھنا، کچھ بستی میں بکھیر دینا۔ ڈر کے مارے ویسے کہہ رہا ہے، اس کا خیال دماغ نے کام کیا کہ اللہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، راکھ بناؤ تو ہوا بناؤ، وہ تو اکٹھا کرے گا، تیار ہو جائے۔ لیکن اس کا دماغ وہاں تک کام نہیں کیا، مطلب عالم حافظ نہیں ہوگا، معمول آدمی ہوگا، نا میڈیم، کہ اللہ کا بھی خوف ہے، ڈر کے مارے سے کر رہا ہے، ایسے نہیں کہ کافر مرتد تھا، وہ ڈر کے مارے بیچارہ ایسے کر رہا تھا۔ تو انتقال ہو گیا اس کا، اس کے بچے اس کو جلائے، باپ کی وصیت، باپ کے حکم پر عمل کیے، جلا کے راکھ جو بنا نہیں اس کو لیا کے کچھ سمندر میں پھینک دیا، کچھ ہواؤں میں بکھیر دیا، کچھ بستی میں اڑا دیے، ختم ہو گیا۔ اللہ نے اکٹھا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بتاتے اللہ نے حکم دیا، سارے راکھ اکٹھا ہو گئے، روح کا جسم سے کانٹیکٹ کیا، جوڑ دیا، تیار ہو گیا۔ فرشتے پوچھنے لگے، سوال کیے، تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو مسلمان تھا، ایسی حرکت کیوں کی؟ کہ اللہ ڈر کے مر گیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ کے پاس جائیں گے، اتنا گناہ کیے ہیں، مجھے سزا ملے گی، تو ڈر کے مارے میں نے ایسا حکم دے دیا، بچوں کو نصیحت کر دیا۔ تو دماغ نے کام کر رہا تھا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اکٹھا کر لے گا،
کہا وہاں تک میں نے سوچا ہی نہیں. کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ کے ڈر کے مارے کیا تھا, اپنے عقل کے جتنا عقل تھا اپنا کام کیا بیچارہ, لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ کا ڈر اور خوف ایسا ہوتا ہے. ہم لوگوں کے پاس اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے, کبھی سوچتے نہیں, تنہائی میں کھل کے گناہ کرتے ہیں, بدمعاشی کرتے ہیں, اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں, اور مجمع میں رہتے ہیں تو دیندار بن کے رہتے ہیں. یہ تنہائی والا گناہ بہت خطرناک ہے. آج کل تو اور زیادہ ڈینجر بنا ہے. موبائل سب کے ہاتھ میں ہے, اکیلے رہیں گے گھر میں تو گڑبڑ سب کر دیں گے. یہ ایمان سے بھی باہر نکال دیتا ہے. تنہائی والا گناہ ایمان سے بھی باہر لے جاتا ہے. وہ موبائل میں کھسکاتے رہتے ہیں, نہیں سب دیکھتے رہتے ویڈیو کھسکاتے رہتے ہیں, وہ کھسکاتے یہ بھی کھسک جاتا ہے. اسلام سے ہی کھسک جا رہے ہیں بچے. موبائل میں انگلی اسکرین میں گھما رہا ہے, انگلی سے کھسکا رہا ہے, اوپر کرتے کرتے یہ بھی کھسک جا رہا ہے اسلام سے باہر. تھوڑا کھسکانا کم کرو بھائی. تنہائی میں کرنے والے اکیلے رہیں گے روم میں اور موبائل میں بزی ہیں, یہ بلا گناہ دین اسلام سے بھی باہر کر دے رہا ہے. تو اللہ کا خوف ایسے جگہ میں پتہ چلے گا آپ کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے, اللہ کا ڈر کتنا ہے, ایمان آپ کے اندر کتنا ہے, ایمان کی کتنا آپ حفاظت کرتے ہیں. خود سوچا کریں. نئی نسل نوجوان لڑکے زیادہ تر اسی کے چکر میں برباد ہوتے جا رہے ہیں, اس میں برباد ہو جا رہے ہیں. اپنی زندگی اپنی جوانی سب ختم کر دے رہے ہیں, ایمان وغیرہ سب اسی میں بیچ دے رہے ہیں. اس لیے خیال رکھے ایمان کو بچانا ہے. ایمان کی جہاں بھی مجلس لگے, ایمان کے بارے میں تذکرہ ہو, ایمان کی اہمیت, ایمان کی قدر و قیمت, ایمان کا مقام و مرتبہ جہاں بھی بتایا جائے وہاں پہ بیٹھیں. ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے. ایمان کو بچا لینا, اب اس دنیا سے چلے جانا بہت بڑی خوش نصیبی ہے. ایمان والا تھا, ایمان بیچ کے, ایمان کا سودا کر کے, ایمان کو ختم کر کے دنیا سے گیا, بہت ہی بڑا بد نصیب ہے وہ شخص. اس لیے کہ یہاں پہ سب جان رہے ایمان والا ہے, اور میدان حشر میں ملاقات ہوگی تو کافروں کی صف میں رہے گا. تو لوگ پوچھیں گے یار تو مسلمان تھا ادھر کیسے چلا گیا ہے, کیا بیچ کے کھا کے آیا ہے. تو کافروں کی جیسا سلوک ہوگا اس کے ساتھ, ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو زیادہ نقصان ہے نہیں سے. ارے جو کافر ہے, کافر تھا, کافر مرا, وہ سب اس کو جان رہے کہ کافر ہی ہے, کافر ہی مرا ہے. لیکن یہ جو مسلمان کی اولاد ہے یہ کافر ہو کے مرا تو نقصان ہے نہیں. اس لیے جہاں بھی ایمان کی اہمیت, ایمان کا مقام, مرتبہ, ایمان کا تذکرہ ہو وہاں پہ آپ بیٹھا کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایمان کیا چیز ہے, ایمان کا قیمت کیا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, آپ کو سمجھ میں آئے کچھ. آنے والے جمعرات کو, جو آ رہا جمعرات 30/1 تاریخ, چلوا پلی میں وہاں پہ پروگرام رکھا گیا ہے. ایمان کی اہمیت, ایمان کے تقاضے. ایمان والے ہی مساجد کو آباد کرتے ہیں, مسلمان ہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اس کے بارے میں بیان ہے. 9 بجے سے لے کے ظہر کی اذان نماز تک. پھر کھانے پینے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ جائیں. چلوا بلی میں مسجد کے افتتاح ہے, وہاں پہ کیا جا رہا ہے. اللہ والے بھی آتے ہیں, بزرگاں بھی آتے ہیں, وہاں پہ بیٹھے سنیں. ایمان کی اہمیت, قدر و قیمت. خالی مسجد بنا دینا نہیں, اس کو آباد بھی کرنا ہے, کرانا ہے. اس کے لیے محنت کرنی ہے. اور قرآن شریف کی ایک آیت ہے, ھذا بلاغ للناس. اگر قرآن شریف کا دوسرا نام رکھا جاتا نہیں, یہی رکھا جاتا. قرآن شریف جو ہم لوگ کہتے ہیں, قرآن شریف, کلام اللہ, کتاب اللہ, وہ نہیں سر کا اگر یہ نام رکھا جاتا دوسرا کچھ اور تو یہی والا ہوتا ہے ھذا بلاغ للناس.
یہ جو ہے نا یہ ہاذا یہ بلاغ للناس لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ قرآن شریف کا اگر کوئی دوسرا نام ہو تو یہی نام بنے گا، ہاذا بلاغ للناس، یہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ اور یہ پہنچائے گا کون؟ کون پہنچائے گا؟ نبی تو کوئی ہے نہیں، آئے گا بھی نہیں، فرشتے آئیں گے نہیں، تو پہنچائے گا کون؟ یہ تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، پہنچائے گا کون؟ آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ بزی ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، پہنچائے گا کون؟ کون پہنچائے گا؟ سی ایم اور پی ایم آئیں گے پہنچانے، کون پہنچائے گا؟ آپ تو بزی ہیں، ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، اس کو پہنچائے گا کون بھائی؟ شیطان کام کرے گا؟ یہ آپ ہی کو پہنچانا ہے، ذمہ داری آپ ہی کی ہے۔ آپ یہ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو اللہ کو ضرورت نہیں، پھر کہے گا تم سب نکلو یہاں سے، میں دوسری قوم کو لاؤں گا، وہ لوگ پہنچائیں گے۔ اس لیے خیال رکھیے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اس قرآن کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پہنچائیں گے کیسے؟ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اسی طریقے سے پہنچائیں۔ ایک کتاب ہے تیلگو میں، آپ کی امانت آپ کے سیوا میں، 5-6 ورق کا کتاب ہے، زیادہ اتنا موٹا نہیں ہے، اتنی پتلی سی کتاب ہے، اتنی بڑی، تیلگو میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو جس بھی غیر مسلم بھائی سے تعلق ہو، جان پہچان ہو، اسے ملتے ہیں، ہنستے ہیں، چائے پیتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے ساتھ ملیں۔ اب وہ کتاب 10 روپے 5 روپے میں آ جاتی ہے، نہیں کہیں گے تو میں لا کے آپ کو دے دوں گا۔ وہ کتاب آپ اس کو ملتے جلتے چائے پلاتے بولو کہ بھائی ذرا اس کو آپ پڑھ کے بتائیں، تھوڑا سا آپ اس کو پڑھیے۔ انشاءاللہ میں جو بتا رہا ہوں، اگر وہ مسلمانوں کا دشمن ہوگا 100%، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر مسلمان نہیں ہوا تو 50% دشمنی ختم ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ اگر پڑھ دے تو 100% جو دشمنی ہے دوستی میں بدل جائے گی۔ تیسری بار پڑھ دے تو مسلمان بھی ہو جائے گا، لیکن آپ کریں گے تب تو، آپ خود نہیں کرتے یار، دوسروں بھی کیا کرائیں گے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہے، فرمایا مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مسلمانوں کے بارے میں، ایک وقت آئے گا تم کو گاجر مولی کی طرح لوگ کاٹیں گے، تم کو قتل کریں گے، کھا جائیں گے، جیسے دسترخوان میں کھانا رکھ دو تو سب کھاتے ہیں سپر فاسٹ، 1 منٹ میں سماپت، ویسے تجھے کھائیں گے۔ بہت لمبی حدیث ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا 4-5 آدمی رہیں گے، کسے کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، کاٹ دیں گے، قتل کر دیں گے؟ میں نہیں، 4-5 گھنٹے نہیں، تم بہت زیادہ تعداد میں رہو گے، بہت زیادہ تعداد میں، کہا ختم کیسے کر دیں گے؟ کہا تمہاری کوئی قیمت نہیں رہے گی، تمہاری کوئی قیمت نہیں رہے گی، تنکے کے برابر بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، چاروں طرف سے تم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، قتل کریں گے، مار دیں، کاٹ لیں، دیکھ رہے ہیں کیا؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ بس وہن ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن بتا دیجیے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ایک دم نبی شارٹ کٹ بولتے تھے، اس کا مطلب لمبا چوڑا نکلتا تھا۔ تو کہا وہن یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دین سے بیزاری، موت سے نفرت، دنیا کی محبت آ جائے گی۔ ہے نہیں یار، حقیقت یہی ہے کہ ہم کو موت سے نفرت ہے، ہر ایک کو بتا رہا ہوں، ہم مرنا نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے، اللہ سے محبت نہیں ہے، سوچتے ہیں یار مر جائیں گے تو کیا کھائیں گے، مر جائیں گے اللہ اتنا میرا آستی ہے، یہ زمین، یہ بائک، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ بلڈنگ، یہ ہمارا ہے، یہ کون لے گا؟ اتنا اس سے محبت ہے کہ مرنا بھی نہیں چاہتے، یہی وجہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بچنے کا کوئی راستہ تو بتا دیجیے۔ فرمایا تم بزی رہو گے دنیا میں، کوئی تجارت کر رہا ہے تجارت میں، کھیتی میں ہے کھیتی میں، اپنے اپنے کاموں میں بزی رہیں گے، دکانوں میں، جھوگی میں، جھوپڑی میں، اسی کو سب اپنا کچھ سمجھیں گے۔ فرمایا بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ تم دین کو ترجیح دو، ہر معاملے میں، ہر جگہ پہ دین کو ترجیح دو، تو اس مصیبت سے بچ جاؤ گے۔ اگر دین کو ترجیح نہیں دو گے تو پھر کوئی تم کو نہیں بچا سکتا، اللہ بھی نہیں بچائے گا، وہ بھی مروائے گا۔
اللہ بھی اسے نہیں بچائے گا. تم سب کے سب کاٹے جاؤ گے, چٹنی بنا دے گا, تلوار سے, بم سے, بارود سے کاٹے گا, مارے گا, موت کی گھاٹ اتارے گا. تم دعا بھی کرو اللہ نہیں بچائے گا, جب تک کہ تم دین کو ترجیح دینے والا مزاج نہ بنا لو. دین کو ترجیح دو گے ہر معاملے میں تو پھر یہ عذاب ختم ہو جائے گا. ہم لوگ دین کو ترجیح دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. ہم کوئی دکان چلا رہے ہیں, اذان دیتے دیتے مؤذن مر گیا, نماز پڑھنے نہیں آتے, ترجیح دے رہے دین کو. آپ دکان کو ترجیح دیا, دین کو دیا. دکان کو دیا بھائی, دین کو کہاں ترجیح دیا تم نے؟ کوئی آدمی کھیتی کر رہا ہے, آپ مؤذن اذان دیتے دیتے پھانسی کے پھندے میں لٹک گیا ہے, تو کھیتی کر رہا ہے, نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے. تو دین کو ترجیح دیا, دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. اس عذاب سے اللہ بھی نہیں بچائے گا, دین کو ترجیح دینا پڑے گا. تو آپ ہر ایک کی ذمہ داری ہے, میں جو بتا رہا ہوں کہ جس بھی غیر مسلم سے آپ کی جان پہچان ہے, تعارف ہے, دوستی ہے, اس کو چائے بسکٹ کھلاتے پلاتے وہ کتاب نہیں ہاتھ میں دو. ہر ایک آدمی, یہ نہیں کہ اس کو کہہ رہا ہوں میں اس کو کہہ رہا ہوں, نہیں, سب کی ذمہ داری ہے. اگر آپ مسلمان ہیں, آپ کلمہ پڑھتے ہیں, ایمان کی ترجیح ہے آپ کے پاس, ایمان کی کوئی اہمیت ہے, تو ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کتاب میں آپ کو لا کے دوں گا, آپ دیں اس کو سمجھائیں اپنے بھاشا میں. پلیز آپ اس کو ایک بار پڑھیں. انشاءاللہ اگر سارے لوگ محنت کرنے اتر جائے تو ایک دن اس ہندوستان کے اندر سارے کے سارے غیر مسلم کلمہ پڑھتے نظر آئیں گے. بچہ بھی کلمہ پڑھے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو دین کو ترجیح دینا ہوگا. یہ کام آپ کو کرنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا, یہ مزاج ہے, تو پھر اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. دین کو ترجیح دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.